مظلوم يا حسين يا محروم يا حسين يا مهموم يا حسين حبيب. قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وجده وأخيه وبنيه، وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته، وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنيل قربته وتحصيل رحمته، ثم الصلاة والسلام على البشير النظير مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه آلاف التحية والإكرام: من أراد الله به الخير فقذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته، ومن أراد به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت امام حسین اور محبت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اگر ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے سلسلے سے، کسی بھی اپنے بندے کے سلسلے سے اگر ارادہ کرتا ہے خیر کا، نیکی کا، تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں محبت امام حسین ڈال دیتا ہے. وحب زیارتہ، اور جب محبت امام حسین علیہ السلام دل میں آ جائے کسی کے، تو وہ پھر اس کے دل میں یہ نفسیاتی طور پہ ہے کہ اس کی زیارت کا بھی جو ہے تڑپ اس کے دل میں ہونے لگے گی. وَمَنْ أَرَادَ بِهِ السُّوءَ، اور اگر پروردگار عالم اپنے کسی بندے کے سلسلے سے چاہتا ہے بدی چاہتا ہے، تو اس کے دل سے محبت حسین لے لیتا ہے، بلکہ اس کے دل میں بغض امام حسین، دشمنی امام حسین علیہ السلام ڈال دیتا ہے. وہ بغض زیارت ہے. یہ ایک معیار ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے. ہمیں اس معیار کو اس دنیا میں، اپنی دنیا میں پرکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اب ہم جس دل میں اور جس انسان کے پاس اور جس لوگوں کے درمیان محبت امام حسین علیہ السلام دیکھیں، تو یہ ہمیں سمجھ لانا چاہیے
ऑटोमेटिक तौर पे हमें समझ जाना चाहिए कि इसके सिलसिले से परवरदिगार आलम ने खैर का इरादा किया है। और जहां जहां भी हम दुश्मनी इमाम हुसैन और दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसके सिलसिले से परवरदिगार आलम ने बदी का इरादा किया है। अब अजीजों, बहरहाल चूंकि ये मजलिसें हम अपने घर के अंदर पढ़ रहे हैं कि जो हमारे बच्चे बैठे हुए सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए एक मौका है, कम अज कम इन अय्याम अज़ा में 10 दिनों के अंदर हमारी बातें ऐसी हों कि जिनसे बच्चों की तरबियत हो सके, जिससे बच्चों की तरबियत हो सके, बच्चे नेक बन सकें और बच्चों के दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो सके। अजीजों, मोहब्बत होने के साथ जैसे जैसे दिलों में मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएगी वैसे ही वो नुमायां होगी किरदार से, उसके अमल से, उसके गुफ्तार से, उसके अखलाक से। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है अजीजों कि मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दम भरा जाए, नहीं, बल्कि जब मोहब्बत इमाम हुसैन आ जाए दिलों में तो आपका अखलाक भी मुतासिर होना चाहिए, आपका रहन सहन भी घर के अंदर भाई भाई के दरमियान कैसे रहना चाहिए, भाई बहन के दरमियान कैसे रहना चाहिए, माँ बाप का कैसे एहतराम करना चाहिए, लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये अगर सही तरीके से आपके दिल में मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गई है तो आपके किरदार को सही होना चाहिए, आपके अमल को सही होना चाहिए, जब जाके हकीकी मानों में मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाएगा कि आप मुहिब्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये अल्लाह ने, आप इसको जो भी हम जिस चीज से भी ताबीर करें कि ये मुश्किल दौर है, इस दौर में जो है, इस मर्ज के, इस वबा के इस दौर में, संगीन और सख्त दौर में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, मजलिसों में उमूमी शिरकत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक दूसरी जहत से ताबीर करना चाहता हूँ कि मुमकिन है कि परवरदिगार आलम ने हमारे लिए एक मौका फराहम किया है कि तुम अपने घरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 10 दिन कम अज कम आज़ादारी करो और जिसके जरिए से तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। सलवात पढ़िए मजलिस अज़ा जो आज हमारे कौम के बच्चों के दरमियान अगर इल्म है, अहकाम जानते हैं, छोटा बड़ों का एहतराम जानता है, तो किस चीज़ की देन है? वो इसी आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देन है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा आज़ादारी के सिलसिले से और मजलिस और फर्श अज़ा के सिलसिले से क्या कहते हैं कि आज़ादारी और फर्श अज़ा दानिशगाह है। दानिशगाह मतलब यूनिवर्सिटी है, जहाँ के ऊपर हम सीख सकते हैं। इतना एहतमाम करना चाहिए आज़ादारी के सिलसिले से कि बाज़ उलमाए किराम कहते हैं कि मामूली नहीं आज़ादारी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हम समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, 4 आदमी जमा हो गए और एक जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नहीं, एहतमाम भी ज़रूरी है हमारे लिए। यही वो मजलिस है जिसमें खुद शहजादी फातिमतुज़ ज़हरा आती हैं, शरीक होती हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग जब फर्श अज़ा पे आए, याद रखें बच्चों, जब हम लोग फर्श अज़ा पे आए अभी से आदत डालें कि हम बावजू जैसे वजू करके नमाज के लिए आते हैं, अज़ादारी और जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक इबादत है। जब हम इसके लिए आए फर्श अज़ा पे तो कोशिश ये करें कि बावजू हो कर आए, वजू के साथ आए। ये तरबियत है अजीजों। जब छोटे से
بچے ابتدائی سالوں سے جب اس کے اوپر عمل کریں گے تب جا کے کہیں جو ہے اس کے پابند ہوں گے، اس کے پیروکار ہوں گے۔ عزیزو، عظمت امام حسین علیہ السلام کم نہیں ہے، بلکہ احادیث میں ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو اعضائے امام حسین، محبت امام حسین علیہ السلام سے تربیت کریں، ان کے دلوں میں عشق امام حسین علیہ السلام کی تربیت کریں، عشق امام حسین علیہ السلام، محبت امام حسین علیہ السلام کوشش کریں کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کریں۔ ایک صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچوں کے سلسلے سے کتنا خیال کرتے تھے، بچوں کے سلسلے سے کتنا خیال کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے پیغمبر اسلام کا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے مسجد نبوی کی طرف نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو دستور تھا پیغمبر اسلام کا کہ اپنے ساتھ اپنے دونوں نواسے حسن و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ اب جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز کے لیے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے بچے جو ہے وہ کھیل کود میں مصروف تھے، کچھ کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے رک گئے، ٹھہر گئے، اور بچوں سے پیغمبر اسلام بے حد مانوس تھے۔ جہاں بچوں کو دیکھتے تھے بچوں کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے تھے اور ان کو ایک تعلیم اور ایک تربیت کا گوشہ عنایت کرتے تھے کہ دیکھو بچوں کی تربیت ایسے ہوتی ہے۔ اب روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام رک جاتے ہیں سارے بچے پیغمبر اسلام کو آ کے گھیر لیتے ہیں کہ پیغمبر ہم کو شانے پہ بیٹھائیں گے، پیغمبر ہم کو شانے پہ بیٹھائیں گے، اب ہم کو اپنے دوش پہ بیٹھائیں گے۔ اور دوسری طرف نماز کا وقت ہو رہا ہے، مسجد میں سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام بچوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، بچوں کے سروں پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں، اور مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نہیں آئے، آج تاخیر ہو گئی، رسول اللہ نہیں آئے، آج تاخیر ہو گئی۔ بلال کو کہا کہ بلال جائیے دیکھیے رسول اکرم کہاں ہیں، پیغمبر اسلام کہاں ہیں، آج دیر ہو گئی نماز میں۔ اب پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں، بلال کہنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسجد میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں بچوں کے درمیان، مأمومین آمادہ ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ فوراً چل پڑے، پیغمبر اسلام نے فوراً چل پڑے بچوں کو چھوڑ کے؟ نہیں، بلال سے کہا بلال اگر بچوں کی خوشی کے لیے نماز کے درمیان وقت ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے وقت ہے، ایسا نہیں قضا ہو رہی ہے، وقت ہے تو نماز کو تاخیر کر دی جائے، لیکن بچوں کو غمگین نہیں کرنا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ درس ہے جو رسول اکرم نے دیا ہے۔ اب بلال سے کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام؟ بلال گھر جاؤ، اللہ اکبر۔ دیکھیں تعلیم، اخلاق کی پیغمبر، اسی لیے تو پیغمبر اسلام نے اپنے آنے کا کیا وجہ بتائی تھی، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے، مجھے بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ اخلاق کے مراتب کو، اخلاق کے درجے کو میں کامل تر کر دوں۔ اب رسول اکرم نے بلال سے کہا کہ بلال جائیے اور گھر میں جا کے دیکھیں کہ جو بھی کھجور یا جو بھی اخروٹ یا جو کچھ بھی رکھا ہوا وہ لے کے جلدی سے آئیں۔ بلال جاتے ہیں گھر میں، تلاش کرتے ہیں، تو روایت میں ہے، تاریخ میں ہے کہ 9 یا 8 عدد جو ہے اخروٹ اور کچھ کھجور ملے، اور بلال لے کے فوراً
جلدی جلدی جو ہے رسول اکرم کے پاس آئے اور رسول اکرم کو دیا کہ یا رسول اللہ یہ گھر میں جو ہے اتنے کھجور ہیں. رسول اکرم نے لیا اور سارے بچوں کو ایک ایک تقسیم کیا. بچے خوش ہو گئے. اب جب بچے خوش ہو گئے تو بچے جو رسول اکرم اگر کچھ کہیں گے تو وہ مانیں گے کہ نہیں؟ بچے مانیں گے نا. اب رسول اکرم نے یہ گویا درس دیا ہے بچوں کے لیے کہ دیکھو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. اور بچوں کے ایک ایک تقسیم کرنے کے بعد سب کے سروں کے اوپر دست شفقت پھیرنے کے بعد پھر مسجد نبوی جاتے ہیں اور جماعت کا اقامہ کرتے ہیں، نماز کا اقامہ کرتے ہیں. یہ درس ہے عزیزوں، ہمیں اس درس کو حاصل کرنا چاہیے. اور بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یہ مجلسیں جو ہے تربیت سے متعلق ہو. انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ سبھی لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں بچوں کے اوپر. اور حقوق کی ادائیگی اگر ادا کرے گا بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق تو اس کے اثرات کیا ہیں، اور ماں باپ اگر بچوں کے حقوق کو ادا کریں گے تو اس کے اثر کیا ہیں. اس بات سے ایک آغاز کرتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے یہ ذمہ داری ہے بچوں کے اوپر کہ ماں باپ کو کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ ماں باپ اس کا بہترین نام رکھیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا بہترین نام رکھیں. آج نہیں سماج میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کون سب سے عجوبہ نام ہے جو پوری دنیا میں کسی کا نام نہیں ہے، تو نام رکھتے ہیں کسی کا پنکی اور کسی کا ڈنکی. ایسا غلط ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ اگر نام رکھنا ہے، بہترین نام رکھنا ہے، تو ہم ائمہ طاہرین کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام کو رکھو. سب سے بہترین نام اگر بچیاں ہیں تو فاطمہ کے نام سے ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین اگر نام بچوں کے سلسلے سے رکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے نام کے اوپر نام رکھنا ہے. نام کے اثر ہوتے ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں. نام کا جو ہے نام رکھ کے دیکھیے ایک شخص کا الٹے سیدھے نام تو بچہ ویسے ہی بن جائے گا، اسی تربیت کے اوپر ڈھل جائے گا. لیکن بچوں کا نام اگر صحیح رکھیے تو بچے جو ہے نیک بنیں گے، صالح بنیں گے. بچوں کی بہرحال کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے 10-12 سال، ایسا نہیں کبھی بدتمیزیاں ہیں کبھی ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو صحیح جو ہے تربیت کرنی چاہیے. کم از کم بچوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ بچے احکام الہی کی مخالفت نہ کریں. اللہ اکبر. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دنیا والوں کو تربیت کرنا چاہتے تھے. اور خود رسول اکرم جو نانا ہے رسول اکرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بس آخری بات اور مصائب کے 2-3 جملے اس کے بعد ختم کرتے. عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے. ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم گھر میں ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم پیار کرتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتے ہیں. کون؟ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اب رسول اکرم کے گھر میں جو ان کی زوجہ عائشہ تھیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ چاہتے ہیں، پیار کر رہے ہیں. رہا نہیں گیا، سوال کیا یا رسول اللہ آپ
امام حسین अलैहिस्सलाम को बेपनाह प्यार क्यों करते हैं, बेपनाह बोसा क्यों देते हैं? जानते हैं रसूल अकरम ने कहा क्या था? रसूल अकरम ने कहा था कि इमाम हुसैन मेरे कल्ब का मेवा है। मेरे रसूल अकरम ने कहा वो इमाम हुसैन मेरा नवासा है, लेकिन मेरी जान है, मेरी शरीयत को बचाएगा, मेरे दीन को बचाएगा। और उसके बाद फिर रसूल अकरम कह रहे हैं कि मैं इसलिए बोसा दे रहा हूं कि अभी जिब्रील अमीन आए थे और कहते कि रसूल आपका इतना प्यारा नवासा है, लेकिन यही आपका नवासा होगा कि आप ही की उम्मत के अफराद इस हद तक दुश्मनी में गिर जाएंगे कि इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पे आमादा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अगर कोई करता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अगर इनकी ज़ियारत को कोई जाता है मारिफत के साथ, तो उसे एक हज का सवाब मेरे साथ, मेरे हमरिकाब उसने हज किया गोया। तो आयशा कहती है कि एक हज का सवाब? रसूल अकरम ने कहा नहीं, एक हज का सवाब नहीं, अगर हुसैन की मारिफत के साथ कोई ज़ियारत करने के लिए जाए तो 2 हज का सवाब। कहा 2 हज का सवाब? रसूल अकरम ने कहा नहीं, 2 हज का सवाब नहीं, 3 हज का सवाब। फिर आयशा ने कहा 3 हज का सवाब, तअज्जुब में। फिर रसूल अकरम ने कहा 3 हज का सवाब नहीं, 4 हज का सवाब। रवायत में है अजीजों कि जैसे जैसे आयशा पूछती रही वैसे वैसे रसूल अकरम जो है हजों की तादाद बढ़ाते रहे। यहां तक रवायत में है कि रसूल अकरम ने 90 हज का सवाब बताया। जो हुसैन की ज़ियारत के लिए जाए मारिफत के साथ, उसे 90 हज का सवाब। और क्यों ना हो अजीजों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाने का सवाब क्यों ना हज के बराबर हो। इसलिए कि जो आज हज बाकी है, आज हरम बाकी है, आज शरीयत मोहम्मदी बाकी है, दीन खुदा बाकी है, वो सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में ना आते तो न दीन बाकी होता, न शरीयत बाकी होती। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर 2 रातें इतनी सख्त गुजरी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार उठते हैं। एक पहली रात जहां से जिंदगी का आगाज हो रहा था, जब हुसैन को मालूम हुआ कि अब हमें मदीना छोड़ के मक्के जाना है और मक्के से करबला जाना है, तो अजीजों रात भर हुसैन को नींद नहीं आई, तड़प के उठ जाते हैं। और जिन लोग जो गए होंगे मदीना मुनव्वरा वो जानते होंगे कि मस्जिद नबी के बिल्कुल बगल ही में महल्ले बनी हाशिम, और उस महल्ले बनी हाशिम में रसूल खुदा का घर है, बैतुल शरफ है जहाँ हुसैन रहते हैं। अब अजीजों रात होती है, शब 28 ऐसे ही आती है, हुसैन तड़प रहे हैं बिस्तर के ऊपर, उठते हैं, उठ के अपने नाना के मज़ार पे आते हैं। या रसूल अल्लाह, कल मैं अपना वतन छोड़ रहा हूँ। अरे मैं वतन को न छोड़ता, मैं वतन को चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपकी उम्मत ने हमें वतन छोड़ने पे मजबूर कर दिया। और रो कब्र मुतहर रसूल के ऊपर सर रख के रोते रोते गिरिया करते करते एक मर्तबा गश कर जाते, ख्वाब देखते हैं कि रसूल अकरम कब्र से बाहर आए। ए मेरे लाल हुसैन, जाओ परेशान न होना, वादे तिबली को अदा करना है, मेरे दीन को बचाना है, जज़ा को
يَدْعُوكُمْ رَبَّكُمْ. اور ایک جو سب سے زیادہ حسین پریشان تھے، بے چین تھے، بار بار اٹھتے تھے، خیموں میں دلایا پھرتے تھے، وہ شب عاشور تھی کہ رات میں اٹھ کے کبھی زینب کے خیمے کے پاس، کبھی علی اکبر کے خیمے کے پاس آتے تھے. اب حدیث و روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ صبح ہوتی ہے، آمادہ سفر ہوتے، سامان سفر تیار کیا جاتا ہے مدینے سے. 28 رجب کو جب قافلہ گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی قافلہ مدینے کے بازار میں آتا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ معمول کے مطابق آج بازار میں دکانیں بند ہیں، دکانیں کھلی ہوئی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ رک جاتی ہے جناب زینب اور کہتی کیا ہو گیا، یہ مدینے کے بازار تو روز کھلا کرتے تھے، آج بند کیوں ہے؟ ارے کسی نے کہا پتہ ہے بی بی، کل ابوالفضل العباس مدینے کے بازار میں آئے اور کہا کہ دیکھو کل کوئی بازار نہ کھولنا، کل کوئی بازار نہ کھولنا، اس لیے کہ زینب، ام کلثوم، سکینہ اس بازار سے گزری. ایک مرتبہ جناب زینب نے عباس کو بلایا، عباس سامنے آئے. جناب زینب کہتی ہے اے بھیا عباس. ایک مرتبہ عباس تڑپ کے کہتے ہیں اے بہن زینب، کیا کوئی کمی رہ گئی ہے آپ کی سواری میں، آپ کے سفر میں کوئی کمی رہ گئی ہے انتظام میں؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے نہیں بھیا عباس، تم نے بڑا اچھا انتظام کیا، تم نے بہت اچھا انتظام کیا، لیکن عباس یاد رکھنا جس شان سے آج مدینے سے لے کے جا رہے ہو، کل کربلا سے واپس بھی اسی شان کے ساتھ مجھے لے کے آنا. ایک مرتبہ عباس کہتے اے بہن زینب، اگر یہ بازو سلامت رہے تو جس شان کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں اسی شان کے ساتھ لے کے واپس آؤں گا. عجب نہیں جب عاشور تمام ہوئی، 11 محرم زینب کو اسیر کیا گیا، پشت صدر پہ بیٹھایا گیا. تو ایک مرتبہ جناب زینب عباس کی طرح وہاں جہاں عباس کو شہید کیا گیا تھا اس کے طرف رک کر کے کہتی ہو اے بھیا عباس، کیا مدینہ سے جس طرح لے کے آئے اس طرح واپس نہ لے کے چلو گے؟ عجب نہیں لاج عباس سے آواز آئی ہوگی اے زینب کبریٰ، بہن معاف کریے گا، بازو سلامت نہیں ہے، اگر بازو سلامت ہوتے تو ضرور اسی شان سے مدینہ لے کے چلتا. انا للہ وإنا إليه راجعون. عرضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگارا اس قلیل سے زحمت قبول فرما. پروردگارا بحق محمد، جب تک ہم اس دنیا میں ہوں پروردگارا محبت امام حسین ہمارے دلوں سے نہ چھیننا.
پروردگار جب اس دنیا سے جائے تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت سے اس دنیا سے اٹھانا اور امام کی شفاعت سے محروم نہ کرنا. پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین پریشان حال ان کی پریشانیاں اپنے رحمت و کرم کے ذریعے سے دور فرما. جو ہم میں سے مریض ہیں ان کے مرض کو دور فرما, ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.